أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون صدق الله العظيم۔ ماقبل درس میں آپ نے سنا اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ اور عام کفار کے ساتھ دوستی لگانے کو منع فرمایا، کیونکہ وہ تمہارے دین کے مخالف ہیں، اور مسلمان کا قیمتی متاع دین اور ایمان ہی ہے۔ جب کسی مسلمان کے پاس دین ہی نہ رہا، ایمان ہی نہ رہا، تو پھر وہ کس چیز کا مسلمان رہا؟ آج اللہ نے یہودیوں کو منہ توڑ جواب دیے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں قل یا اہل الکتاب، میرے پاک پیغمبر یہودیوں کو یہ آپ کہیے، حل تنقمون منا، کیا تم ہمارے اندر عیب نکالتے ہو یا ہمارا انکار کرتے ہو؟ ہمارے انکار کرنے کی وجہ کچھ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ الا ان آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور وما انزل الینا، اور اس چیز پر بھی ایمان لائے جو اللہ نے ہماری طرف اتاری، وما انزل من قبل، اور ہم اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے ہم سے پہلے اتاری، وان اکثرکم فاسقون، اور بے شک تم میں سے اکثر فاسق ہیں۔ پچھلی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا جب اذان دی جاتی ہے نا جی، تو اس اذان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مذاق کی صورت یہ ہوتی جب مؤذن اذان دینے کے لیے کھڑا ہوتا، کانوں کے اندر انگلیاں ڈالتا نا، تو یہ بھی کانوں کے اندر انگلیاں اڑتے اور پھر شور کرتے جی۔ اور یہ ہے کہ ایک وہ نصرانی کا واقعہ بھی آپ نے سنا، اور مسئلہ بھی یہ ہے کہ جب بندہ اذان دینے کے لیے کھڑا ہو تو کانوں کے اندر انگلیاں ڈالے، یہ مستحب ہے۔ اس سے مؤذن کی آواز اونچی نکلتی ہے اور اس کو پھر بری بھی محسوس نہیں ہوتی، اور مؤذن کے لیے یہ بھی مستحب ہے اونچی جگہ پہ کھڑا ہو تاکہ اس کی آواز مزید بلند ہو جائے۔ پھر جب مؤذن اذان دے تو سننے والوں کو چاہیے کہ وہ مؤذن کے ساتھ وہی کلمات دہراتے رہیں۔ مؤذن کہے اللہ اکبر تو سامعین بھی اللہ اکبر کہیں۔ جب مؤذن اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے تو سامعین سننے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ کہے۔ جب مؤذن اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے تو سامعین کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اشہد ان محمد الرسول اللہ کہیں۔ جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے تو سننے والے کو چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہے تو سننے والوں کو چاہیے صدقت و بررت کہ یہ الفاظ کے، پھر اللہ اکبر، پھر لا الہ الا اللہ۔ جب اذان ختم ہو جائے تو اذان ختم ہونے کے بعد درود شریف پڑھ کر یہ افضل ہے۔
پھر اس کے بعد دعا مانگے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الفضیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، یہاں تک احادیث سے ثابت ہے۔ پھر یہ پڑھے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا حلت لہ شفاعتی، میری سفارش کرنا اس کے لیے واجب ہو جائے گی، دن قیامت کے میں اس بندے کے لیے سفارش کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے اذان اور نماز کے درمیان میں جو فاصلہ ہوتا ہے، اس کے درمیان میں جو دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ قبولیت کی چند گھڑیاں ہوتی ہیں اور وہ گھڑیاں ہم سے رہ جاتی ہیں، اور پھر بعض جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پہ ہم کو حکم ہے کہ دعا نہیں مانگنی، یا یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر نہیں مانگنی، ہم وہاں پر پھر زور لگا کر مانگتے۔ تو یہ وہ بات تھی کہ وہ یہودی کفار مسلمانوں کی اذان کے ساتھ، اذان شاعر اسلام میں سے، اس کے ساتھ وہ ٹھٹھا مذاق کیا کرتے تھے۔ فرمایا اے ایمان والو، جب یہ تمہارے دین کے ساتھ، تمہاری اذان کے ساتھ، تمہاری نماز کے ساتھ یہ ٹھٹھے مذاق کرتے ہیں تو تمہارے اندر بھی غیرت ہونی چاہیے، ان کے ساتھ دلی دوستی مت لگاؤ۔ اگلی آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں قل هل انبئکم، میرے پاک پیغمبر ان یہودیوں کو کہہ دیجئے هل انبئکم، کیا میں تمہیں خبر دوں، بشر، اس سے بھی بدتر چیز کی، اس سے بھی بری چیز کی، مصوبۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں جزا کے اعتبار سے بھی بہت بڑی بری ہے جی۔ وہ کیا ہے جی، من لعنہ اللہ، من وہ بندہ، لعنہ اللہ جس کے اوپر اللہ نے لعنت فرمائی، وغضب، لعنت یہاں سے عیسائی مراد ہیں جی، اور وغضب علیہ، اور جن کے اوپر اللہ غضب ہوا یہاں سے یہودی مراد ہے، وجعل منهم القردۃ والخنازیر، ان میں سے بعضوں کو اللہ نے پھر بندر بنایا، اور والخنازیر، کچھ کو خنزیر بنایا، اور اس سے بھی بری بات وعبد الطاغوت، شیطان کی، بتوں کی پوجا پاٹ کی جی، اپنے علاقے کے، اپنے زمانے کے جو مولوی تھے ان کی پوجا پاٹ کی۔ فرمایا یہ والی بدتر صورت ہے جی۔ اب آپ نے واقعہ سنا ہے، اللہ اشارہ کرتے ہیں بحر قلزم کے قریب وہ ایک وادی تھی، ایک بستی تھی جس کا نام ایلا تھا۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے کے اندر اللہ کا حکم تھا نا جی یہودیوں کو کہ ہفتے والے دن تم نے کوئی شکار مکار نہیں کرنا، ہفتے والے دن صرف 24 گھنٹے تم نے میری عبادت کرنی ہے۔ یہودیوں نے ہیلا بہانہ کیا، بحر قلزم سے چھوٹے چھوٹے حوض پاس بنائے، ان سے نالیاں نکال کر پانی لایا جاتا۔ اب وہ مچھلیاں ہفتے والے دن ان کے سامنے آتی، اٹھتی، تڑپتی، اور ان کے منہ میں پانی آتا، تو باقی دنوں میں تو وہ غائب ہو جاتی۔ انہوں نے ہیلے بہانے کر کے اپنے حوضوں کے اندر پانی چھوڑتے، اور جب مچھلیاں آ جاتی پیچھے سے پانی بند کر دیتے، اب مچھلیاں رک جاتی، اتوار والے دن نکالا کرتے۔ یہ انہوں نے بہانہ بنایا، تو اللہ نے پھر ان کے جو نوجوان تھے نا جی، اللہ نے انہیں پھر بندر بنایا، پھر جو بوڑھے تھے نا اللہ نے انہیں پھر خنزیر بنایا، 3 دن تک زندہ رہے، پھر اللہ نے انہیں موت دی۔ فرمایا اب اے یہودیو، تم میرے پیغمبر کے دین کے ساتھ مذاق کرتے ہو، میرے پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ، میرے پیغمبر کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو، تو بتاؤ آیا بندروں کی شکلیں اچھی ہیں، خنزیروں کی شکلیں اچھی ہیں، یا یہ مسلمانوں کا اذان دینا اچھا ہے جی؟ مسلمانوں کو جب اذان دیتے تو کم از کم شکل تو اپنی ہوتی ہے، تمہارے آباء و اجداد تو بندر بن گئے تھے، خنزیر بن گئے تھے، تم کس منہ سے مسلمانوں کو طنز کرتے ہو، مسلمانوں کی اذانوں کے اندر عیب لگاتے ہو؟ تو فرمایا اولئک شر مکانا، یہی وہ لوگ ہیں جو بہت برے ہیں مکان کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ان یہودیوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو منافق تھے جی، مسلمانوں کی محفل میں آتے تو کہتے قالوا آمنا، ہم تو ایمان لا چکے ہیں، اور وقد دخلوا بالکفر، جب اب حضور کی محفل میں جب وہ آتے تو ساتھ میں اپنا کفر لے کر آتے۔ انسان کی سب سے قیمتی چیز بندے کا ایمان اور کفر ہوتا ہے، مومن کا قیمتی ایمان ہے، کافر کا قیمتی کفر ہے۔ وہ اپنی قیمتی چیز کو حضور کی محفل میں لاتے تو جب جاتے تو ساتھ وہ کفر لے کر جاتے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی محفل میں آتے ہیں تو کفر کو سینوں میں چھپا کر آتے ہیں، اور فرمایا واللہ عالم بما کانوا یکتمون، اللہ تو وہ ذات ہے جو دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، بما کانوا یکتمون، وہ جو چھپاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کفر کا ان کو پتہ نہیں چلے گا۔ میرے پاک پیغمبر ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کیا جی حقیقی معنوں میں کافر ہیں، وہ اپنی خود غرضی کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے نام اسلام کا لیتے ہیں، ایمان کا لیتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں ایمان والے نہیں ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر یا اہل الکتاب اے اہل کتاب اے یہودیو حل تنقمون منا کیا تم عیب نکالتے ہو ہمارے درمیان میں الا ان آمنا مگر ہم ایمان لائے اللہ کے اوپر وما انزل الینا اور اس چیز کے اوپر جو اس اللہ نے ہمارے اوپر اتاری وما انزل من قبل اور جو اس سے پہلے اتاری گئی۔ ایمان والوں کا دل اتنا بڑا ہے، اپنے پیغمبر کو بھی مانتے ہیں اور تمہارے پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں، اپنی کتاب کو بھی مانتے ہیں اور اپنے سے پہلے دی گئی کتابوں کو بھی مانتے ہیں۔ خباثت تو تمہارے دلوں کے اندر ہے، یہودی عیسائیوں کو نہیں مانتے، عیسائی یہودیوں کو نہیں مانتے، مومنوں کا دل تو اتنا بڑا ہے۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ بے شک تم میں سے اکثر فاسق ہیں جو اللہ سے وعدے کرتے ہیں پھر توڑتے ہیں۔ قل حل انبئکم قل کہہ دینا میرا پاک پیغمبر حل انبئکم کیا میں تمہیں خبر دوں بشر من ذالکا اس سے بھی بدتر چیز کی مثوبتاً عند اللہ کے یہاں جزا کے اعتبار سے بڑی ہے۔ من لعنہ اللہ من وہ بندہ جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو گئی، وغضب علیہ جس کے اوپر اللہ نے غضب کیا، وجعل منہم القردۃ پھر اللہ نے ان میں سے بعضوں کو بندر بنایا، والخنازیر کچھ کو خنزیر بنایا، وعبد الطاغوت اور شیطان کی انہوں نے پوجا پاٹ کی، اولئک شر مکانا یہی وہ لوگ ہیں جو جگہ کے اعتبار سے بہت برے ہیں، وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے سے بہ گئے بھٹک گئے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ اور جب آتے ہیں آپ کے پاس قَالُوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے جھوٹ سے کہتے ہیں، وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ اور جب آپ کی محفل سے چلے جاتے ہیں، وَقَدْ دَخَلُوا اور جب داخل ہوتے ہیں آپ کی محفل کے اندر بالکفر کفر کے ساتھ لے کر آتے ہیں، وَهُمْ قد خرجوا بھی اور جب جاتے ہیں تو اپنا کفر ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ واللہ اعلم بما کانوا یکتمون اور اللہ خوب جانتا ہے بما ان کے اس عقیدے کو کانوا یکتمون وہ جو چھپاتے ہیں۔